تہمینہ بیگم کی آہوزاری دعاؤں کا طوفان بن گئی۔ 48 گھنٹے کی کربناک جدوجہد کے بعد بالآخر شیر نے آنکھیں کھول دیں، لیکن یہ ہوش وہ خوشی لے کر نہیں آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ قسمت نے تہمینہ بیگم کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ شیر کو ہوش تو آ گیا، مگر سر پر لگنے والی گہری چوٹ نے اس کی یادداشت اور ذہنی حالت پر گہرا اثر ڈال دیا۔ دوسری طرف شاہ زمان کے انتقال کے بعد اور شیر کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے بدر زمان اور اس کے بیٹے رئیس ایمپائر پہ قبضے کے خواب بننے لگے۔ انہیں لگا کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ شاہ زمان کے بزنس پر راج کرنے کی پلاننگ میں لگ گئے۔ نائمہ بیگم بھی اندر ہی اندر خوش ہونے لگیں۔ انہیں لگا کہ ان کا داماد اب کاروبار سنبھالے گا اور وہ ایک نئی طاقتور حیثیت میں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ لیکن تبھی تہمینہ بیگم کا ایک اعلان سب کچھ بدل دے گا۔ وہ سب کے سامنے یہ حقیقت لے آئیں گی کہ شاہ زمان اپنی زندگی میں ہی سارا بزنس، جائیداد اور ایمپائر شیر کے نام کر چکے تھے۔ وہ تو شیر کی شادی کے بعد خاموشی سے ریٹائرمنٹ لے کر گھر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ سن کر بدر زمان اور نائمہ خاتون کے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ بدر زمان کی تمام سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا خواب بکھر کر رہ جائے گا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شیر کی ذہنی حالت کو جواز بنا کر اسے ایک مینٹل ہسپتال بھیج دیا جائے گا تاکہ اس کا مکمل علاج ہو سکے۔ لیکن اصل میں یہ سب بدر زمان کی ایک اور چال ہوگی۔ وہ ہسپتال کی مینجمنٹ سے مل کر شیر کو پاگل ثابت کرنے اور ہمیشہ کے لیے قابو سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سب کے بیچ شیر کی حالت مزید خراب ہو جائے گی اور پھر ڈاکٹر فجر کی انٹری ہوگی۔ اب سے شروع ہوگی شیر اور شیرنی کی حقیقی کہانی، ایک ایسا سفر جہاں درد، وفا، سچ اور سازشیں ٹکرا جائیں گی۔ کیا ڈاکٹر فجر شیر کو بچا سکے گی؟ کیا وہ سب کچھ جان کر بھی شیر کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے سکے گی؟ کیا رئیس ایمپائر پر سچ کا راج ہوگا یا فریب کا؟ ناظرین، آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا؟ کیا شیر ایک دن دوبارہ سب کچھ سنبھال پائے گا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ